دوستو السلام علیکم۔ ہمارے محبوب قائد میاں نواز شریف صاحب نے پچھلے دنوں لندن میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کچھ ایسی باتیں کہیں جس پہ تبصرہ تو بنتا ہے۔ پہلے تو انہوں نے ٹام ہاک، یہ ٹام ہاک پتہ نہیں کیا چیز ہے، بہرحال ہمیں تو معلوم ہے کہ ٹوما ہاک ایک چیز ہوتی ہے جس کا انگریزی میں مطلب ہے چھوٹی کلہاڑی ہوتی ہے جو نارتھ امریکہ میں نیٹیوز استعمال کرتے ہیں، جنگ کے لیے کرتے تھے۔ تو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز دیکھنے کو یہ ملی کہ جب وہ ٹام ہاک کہہ رہے تھے تو اسحاق ڈار صاحب نے پیچھے سے پھر تھوڑی دیر بعد کہا کہ کروز۔ تو پھر جو ہے نواز شریف صاحب نے کہا کہ وہ جی ہاں وہ میں ٹام ہاک کہہ گیا، اصل میں کروز میزائل تھے۔ اب ان کو کون بتائے کہ جو ٹوما ہاک میزائل ہے وہ کروز میزائل ہی ہے۔ اب کروز میزائل ہے کیا ناظرین؟ آپ کی اطلاع کے لیے ایک بیلسٹک میزائل ہوتا ہے جو کہ اس طرح جاتا ہے اور پھر زمین کشش ثقل سے نیچے اس طرح آتا ہے۔ کروز میزائل وہ جو ہے وہ بالکل اسٹریٹ جاتا ہے اور تھوڑا سا لو الٹیچیوڈ پہ ہوتا ہے، اور اکثر اوقات ریڈار بھی اس کو نہیں ڈیٹیکٹ کر سکتے۔ اور اس وقت کہتے ہیں کہ جو سب سے اچھا کروز میزائل ہے وہ برہموس ہے، جو کہ روس اور بھارت نے مل کے ان کا جوائنٹ ایک وینچر ہے۔ برہموس برہما پتر سے جو دریا ہے اس کا برہما، اور پھر ماسکو ریور جو ہے دریا ہے ماسکو رشیا میں، تو اس کا ملا کے برہموس کر دیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سپر سونک کروز میزائل ہے جو کہ آواز سے بھی تیز رفتار میں ہے۔ جو ہمارے پاس ہے پاکستان کے پاس وہ ایک بابر ہے کروز میزائل، اور دوسرا پھر ہے رات کا مطلب ہے تھنڈر، آندھی۔ تو ہمارے پاس بھی، لیکن یہ سب سونک میزائلز ہیں، سپر سونک نہیں ہیں۔ تو جو ہے نواز شریف صاحب نے پھر باتیں کرتے ہوئے یہ کہا کہ جی ہم نے تو بڑے میزائل بنوائے، اور بلکہ اس واقعے کا بھی ذکر کر دیا جو کہ 7 اگست کو پہلے تو یہ ہوا کہ یہ 1998 کی بات ہے کہ 7 اگست میں تنزانیہ اور کینیا میں جو وہاں کے امریکی سفارت خانے ہیں وہاں پہ دہشت گردی کے حملے ہوئے، اور اس کے بعد پھر اور کہا یہی گیا کہ یہ القاعدہ نے کروائے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر پریزیڈنٹ کلنٹن نے جو ہے ان کے زمانے میں 17 یا 18 اگست کو، مجھے صحیح تاریخ یاد نہیں آ رہی، سوڈان میں اور افغانستان میں یو ایس نے کروز میزائلز سے حملہ کیا۔ وہ جو کروز میزائل تھا ٹوما ہاک، وہ کچھ بلوچستان میں بھی آ کر گرے۔ تو وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا کہ جی ہم نے تو جو بلوچستان میں آ کر گرے وہ اٹھایا ایک ٹوما ہاک میزائل، اور پھر ہم نے ریورس انجینئرنگ کی اور ہم نے اپنے میزائل تیار کیے۔ تو یہ بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسا آدمی بھی جو کہ ایک سرکاری ملازم رہا ہے، اس کو بھی اس قسم کی باتیں کرنے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ کجا کہ ہمارے سابق وزیر اعظم جو 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے ہیں اس ملک کے، اور یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق دی، یا آپ کو اتنا پریویلیج آپ کا ہے کہ آپ نے اس ملک 3 بار حکومت کی۔ تو یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ اس قسم کی بات کرتے، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں امریکہ بہت اس نے ہم پہ پریشر بلڈ کیا تھا کہ جتنے بھی پرزے آپ کو ملے ہیں اور جس حالت میں ملے ہیں اس میزائل کے، وہ ہمارے حوالے کیے جائیں، اور پھر ہم نے ان کو دے بھی دیے تھے۔ لیکن اب یہ بات کرنا کہ ہم نے ایک ٹوما ہاک جو ہے میزائل اس پہ ریورس انجینئرنگ کی، یہ بڑی زیادتی کی بات ہے میں سمجھتا ہوں۔ آپ لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں، جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ تو غداری کے زمرے میں آتا ہے تو آرٹیکل 6 لگا دینا چاہیے، اور اس قسم کی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب آرٹیکل 6 لگ بھی جائے گا تو کیا ہو جائے گا، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب واپس آنے والے ہیں ان حالات میں، کیونکہ جب وہ گئے بھی تھے تب بھی ہم نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ بس اب بھول جائیے۔ لیکن وہ واپس اگر آ سکتے ہیں تو اچھی بات ہے،
لیکن وہ چاہتے یہی ہیں، کیونکہ اب ان کی سیاست، جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کی سیاست اور شہباز شریف صاحب کی سیاست ایک لحاظ سے ختم ہو چکی ہے۔ اب یہ اگلی نسل جو ہے مسلم لیگ کی، اس کو یہ اب ٹرانسفر ہوگی۔ اب مریم نواز ہیں، مریم نواز کا جو مستقبل ہے اس کے بارے میں بھی یقینی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ایون فیلڈ میں بہرحال وہ کنوکٹ ہیں، اور اگر سارا جو عدالتی فیصلہ ہے وہ ریورس ہو جاتا ہے اور وہ اس سے بری ہو جاتی ہیں، پھر تو دوسری بات ہے، لیکن اور بھی بہت سے کیسز آئی ایم شور انتظار کر رہے ہوں گے۔ اب مریم نواز آج کل بڑی وسیفرس ہوئی ہیں، ووکل ہوئی ہیں، اب کس حد تک وہ سیاست میں حصہ لے سکتی ہیں، اٹس اینی ونس کیس۔ پھر کچھ لوگ باتیں یہ بھی کر رہے ہیں کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ آپ تقسیم در تقسیم بھی ہو جائے گی، اللہ عالم بالصواب۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ مریم صاحبہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر مجھے گرفتار کر دیا گیا تو اس کے بعد شاید خاقان عباسی جو ہیں وہ لیڈ کریں گے۔ اب وہ لیڈ کریں گے، ان کے خلاف بھی کیسز چل رہے ہیں، تو اب وہ کہاں تک اور کب تک لیڈ کرتے ہیں اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ تو ایک عجیب سی صورتحال ہے۔ پھر ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی بہت سے بیانات دیے جا رہے ہیں، اور ان کی بھی میں سمجھتا ہوں کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، جس قسم کے بیانات ان کی طرف سے آ رہے ہیں۔ تو ایک عجیب سی سیاسی ہلچل سی مچ گئی ہے۔ اب 11 میرے خیال میں اکتوبر سے بلوچستان میں پہلا جلسہ بھی ہونے جا رہا ہے، یہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا، اور اس کے بعد پھر جنوری میں باقاعدہ تحریک کا آغاز بھی ہو جائے گا اپوزیشن کی جانب سے۔ اب آج سے لے کر اور جنوری تک کیا ہوتا ہے، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ سیاست کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ لیکن جس چیز کی ہم لوگوں کو فکر کرنی چاہیے، جس سے ہمیں پریشانی ہونی چاہیے، وہ بنیادی طور پہ ہماری معاشی صورتحال ہے۔ باقی تو چلیں ہم کچھ نہ کچھ کر ہی لیں گے، لیکن جب تک ہماری معاشی صورتحال بہتر نہیں ہوگی، اس وقت تک ہمارا جو ایک کلاؤٹ ہے دنیا میں وہ صحیح معنوں میں بڑھے گا نہیں۔ تو بہت سے مسائل ہیں، یہی دھرنے پہلے بھی ہوتے رہے، ہماری معاشی صورتحال کو نقصان پہنچا، اور اگر اپوزیشن اسی راستے پہ چلے گی، اس حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گی، تو بالآخر نقصان تو ملک کا ہی ہوتا ہے۔ لیکن حکومت کا بھی کوئی حال نہیں ہے دوستو، وہ بھی جو ہے ایسے ایسے لوگ حکومت میں موجود ہیں جن کو اسٹیٹ کرافٹ کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ یہ بڑی ہمارے لیے ایک پریشان کن بات ہے، اور وہ چیزوں کو ٹھنڈا کرنے کی بجائے چیزوں کو مزید مشکلات، چیزوں کو کمپلیکیٹ کر رہے ہیں۔ تو تھوڑا سا حکومت کو بھی میرے خیال میں سمجھنا چاہیے کہ جب تک تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے، یہ اس وقت تک پاکستان کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ تو تھوڑا سا حکومت کو بھی فلیکسیبلٹی شو کرنی چاہیے، اپوزیشن کو بھی تھوڑا بہت دیکھنا چاہیے، اور ایک بیچ کا راستہ نکالنا چاہیے۔ اب وہ بیچ کا راستہ کیا ہوگا اس پہ پھر بات کی جا سکتی ہے، لیکن آج تو ہم جو ہے ٹام ہاک میزائل کی بات کر رہے ہیں، ٹام ہاک، تو جو کروز میزائل ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ بات کرنے سے پہلے میری تو سب سیاستدانوں سے یہی گزارش ہے کہ جو فیکٹس ہیں وہ چیک کر لیا کریں، اپنا تھوڑا پڑھنے لکھنے پہ توجہ بھی دیں تو کوئی اچھی بات ہو جائے گی، اور عوام کے لیے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اور جب آپ بات کر سکیں گے تو سالڈ گراؤنڈ پہ کھڑے ہو کر بات کریں گے۔ اب اسحاق ڈار صاحب نے سمجھا کہ ٹام ہاک جو میزائل ہے وہ شاید کروز میزائل نہیں ہے، تو انہوں نے فوراً نواز شریف صاحب سے کہا کہ بھائی کروز کہیں، کروز میزائل ہے۔ تو یہ حالات ہیں، تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ بہت شکریہ آپ کا۔